آج ہم انسانی ذہن کی ایک بہت بڑی اور شاید سب سے پرانی گتھی سلجھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک طرف تو انسانی ذہن دیوتاؤں، روحوں اور مافوق الفطرت طاقتوں پر یقین کرنے کے لیے بالکل تیار ہے، لیکن دوسری طرف اسی ذہن سے الحاد بھی جنم لیتا ہے۔ بالکل۔ یہ تضاد کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی مخلوق بے وقت اتنی مذہبی بھی اور اتنی غیر مذہبی بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ صرف کوئی فلسفیانہ بحث نہیں ہے۔ آج ہم اس سوال کی جڑوں تک جائیں گے اور ہمارے پاس ذرائع ہیں۔ ول ایم گرویس کی کتاب ڈسبلیف دی اوریجنز آف ایتھیزم ان اے ریلیجن اسپیشیز کے خلاصے اور تجزیے۔ اچھا۔ یہ کتاب ارتقاء، نفسیات اور سماجی علوم کی مدد سے اس گتھی کو کھولتی ہے۔ ہمارا مقصد یہ نہیں کہ ہم یہ ثابت کریں کہ خدا ہے یا نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ ہمارا ذہن یقین اور بے یقینی کے ان دو راستوں پر چلتا ہی کیوں ہے۔ یعنی آج کی گفتگو کا مشن یہ ہے کہ ہم اس مشینری کو سمجھیں جو ہمارے دماغ کے اندر چل رہی ہے۔ اور کتاب کا جو مرکزی خیال ہے وہ سننے میں ہی بڑا انقلابی لگتا ہے کہ مذہب اور الحاد الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو اس پوری بحث کو ایک نیا زاویہ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو چلیں اسی سے شروع کرتے ہیں۔ کتاب میں دو پہیلیوں کا ذکر ہے، ایمان کی پہیلی اور الحاد کی پہیلی۔ آئیے پہلے ایمان کی پہیلی سے شروع کرتے ہیں۔ آخر ہومو سیپینز ہی کیوں ایک مذہبی مخلوق بنے؟ ایمان کی پہیلی یہی سوال پوچھتی ہے، اور کتاب کا جواب یہ ہے کہ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا۔ ہمارے دماغوں میں کچھ فطری ارتقائی رجحانات ہیں جو مافوق فطرت طاقتوں پر یقین کو بہت آسان بلکہ تقریباً ناگزیر بنا دیتے ہیں۔ کیسے؟ ہم ہر چیز میں کسی کا عمل یعنی ایجنسی، کوئی نمونہ یعنی پیٹرن اور کوئی نہ کوئی مطلب تلاش کرنے کے لیے بنے ہوئے ہیں۔ یہ تو بالکل آج بھی ایسا ہوتا ہے نا، جب رات کو گھر میں کوئی عجیب سی آواز آتی ہے تو ہمارا پہلا خیال یہ نہیں ہوتا کہ شاید درجہ حرارت بدلنے سے لکڑی سکڑ رہی ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہم فوراً سوچتے ہیں کون ہے؟ ہم فوراً کسی عمل یا ایجنسی کو فرض کر لیتے ہیں۔ بالکل، یہی مثال ہے۔ ہمارے قدیم آباء و اجداد کے لیے یہ ایک زندگی بچانے والا رجحان تھا۔ اگر جھاڑیوں میں سرسراہٹ ہو تو یہ فرض کرنا زیادہ محفوظ تھا کہ وہاں کوئی شیر چھپا ہے، بجائے اس کے کہ اسے صرف ہوا سمجھا جائے۔ صحیح۔ جو لوگ ہر سرسراہٹ میں خطرہ دیکھتے تھے وہ بچ گئے، اور جنہوں نے اسے نظر انداز کیا وہ شاید کسی کا شکار بن گئے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہی غلطی سے کسی کا عمل فرض کرنے والا نظام بڑے پیمانے پر لاگو ہو گیا، اور انسانوں نے طوفانوں، بیماریوں اور ستاروں کی چال میں بھی دیوتاؤں اور روحوں کا عمل دیکھنا شروع کر دیا۔ یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ تو گویا ہمارا دماغ بقا کے لیے بنائی گئی ایک مشین ہے جو ضرورت سے زیادہ حساس ہے، اور اسی حساسیت کا ایک نتیجہ مذہب ہے۔ لیکن پھر یہاں الحاد کی پہیلی سامنے آ جاتی ہے۔ اگر ہمارا دماغ اس طرح یقین کرنے کے لیے بنا ہے تو پھر الحاد کا وجود کیسے ممکن ہوا؟ یہ تو سسٹم کے خلاف جانے والی بات ہے۔ یہی اس کتاب کا سب سے نیا اور اہم استدلال ہے۔ کتاب کے مطابق الحاد انسانی سوچ کی پہلے سے طے شدہ یا ڈیفالٹ حالت نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ ایک طرح کی ثقافتی ایجاد ہے جو کچھ بہت ہی خاص حالات میں پنپتی ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی پودا جس سے اگنے کے لیے ایک خاص قسم کی مٹی، پانی اور موسم کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ خاص مٹی اور موسم کیا ہے؟ کون سے حالات الحاد کے پودے کو اگنے میں مدد دیتے ہیں؟ وہ حالات ہیں وجودی تحفظ یعنی ایگزسٹینشل سیکیورٹی۔ جب معاشرے مستحکم اور محفوظ ہوں، جب لوگوں کو سماجی تحفظ کے نظام جیسے اچھی صحت کی سہولیات، تعلیم اور قانون کی حکمرانی میسر ہوں، تو مافوق الفطرت وضاحتوں پر شک کرنے کی گنجائش پیدا ہوتی ہے۔ مطلب جب آپ کو یہ یقین ہو کہ بیماری کا علاج ہسپتال میں ہو جائے گا یا فصل ناکام ہونے پر حکومت مدد کرے گی، تو پھر بارش کے دیوتا سے دعا کرنے کی نفسیاتی ضرورت کم ہو جاتی ہے۔ بالکل۔ جب زندگی کے مسائل کے حل آپ کے اپنے ہاتھ میں ہوں تو پھر مافوق الفطرت مدد کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ اچھا، تو اگر الحاد صرف ان خاص محفوظ حالات میں ابھرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ تاریخ کے بیشتر حصوں میں وہ حالات موجود ہی نہیں تھے۔ جی بالکل۔ اور اسی چیز نے شاید مذہب کو اتنا پھلنے پھولنے اور کامیاب ہونے کا موقع دیا۔ کتاب اس کی کامیابی کی کیا وجوہات بتاتی ہے؟ کتاب اس کی دو بڑی وجوہات بتاتی ہے، علمی یعنی کوگنیٹو اور سماجی یعنی سوشل۔
علمی سطح پر تو ہم بات کر چکے ہیں کہ ہمارا دماغ ہر طرف عمل اور نمونے تلاش کرتا ہے، لیکن اس میں ایک اور دلچسپ تصور ہے جسے منیملی کاؤنٹر انٹیوٹیو کانسیپٹس کہتے ہیں۔ یہ تھوڑا پیچیدہ لگ رہا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ایسے خیالات جو زیادہ تر جانے پہچانے ہوں، لیکن ان میں صرف ایک یا دو عجیب باتیں ہوں جو انہیں یادگار بنا دیں۔ اچھا، اگر کوئی تصور بالکل عام ہو تو وہ بورنگ ہے، اور اگر بالکل ہی عجیب ہو، جیسے ایک مربع شکل کا غصہ جو ماضی میں سفر کرتا ہے، تو ذہن اسے پکڑ ہی نہیں پاتا۔ یعنی یہ ذہن کے لیے ایک سویٹ سپاٹ کی طرح ہے، ایک بولنے والا سانپ یا اڑنے والا گھوڑا۔ یہ بالکل صحیح مقدار میں عجیب ہے کہ دلچسپ بھی لگے اور یاد بھی رہ جائے۔ بالکل درست، آپ نے صحیح سمجھا۔ انسانی صفات والے دیوتا جن کے پاس کچھ مافوق الفطرت طاقتیں ہوں، وہ اسی کیٹیگری میں آتے ہیں؟ جی، یہ تصورات اتنے عجیب ہوتے ہیں کہ پھیلتے ہیں، لیکن اتنے بھی عجیب نہیں کہ ناقابل فہم ہوں۔ یہ مذہبی کہانیوں اور عقائد کی کامیابی کا ایک بڑا راز ہے۔ اور سماجی سطح پر؟ سماجی سطح پر یہ علمی رجحانات ارتقاء کی غلطیاں نہیں بلکہ خصوصیات تھیں۔ انہوں نے ابتدائی انسانوں کو مل کر کام کرنے اور مضبوط گروہ بنانے میں مدد دی۔ تو مذہب نے ایک طرح سے سماجی گوند یا سوشل گلو کا کام کیا؟ ہاں، رسومات، اخلاقی ضابطے اور ایک ایسے خدا پر یقین جو سب کچھ دیکھ رہا ہے اور دھوکہ دہی پر سزا دے گا، اس نے گروہی ہم آہنگی کو بے حد بڑھایا۔ صحیح۔ اگر ایک گروہ یہ مانتا ہے کہ ایک دیکھنے والا خدا ہے، تو اس گروہ کے لوگ ایک دوسرے پر زیادہ بھروسہ کریں گے۔ پھر ثقافت ان علمی رجحانات کو مزید پختہ کر دیتی ہے۔ یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن اب آتے ہیں اس عام خیال پر، خاص طور پر سیکولر حلقوں میں، کہ الحاد صرف منطقی اور سائنسی سوچ کا نتیجہ ہے۔ ہاں، لوگ مذہب پر سوال اٹھاتے ہیں، ثبوت مانگتے ہیں، اور جب انہیں نہیں ملتے تو وہ ملحد ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ کتاب اس سادہ سی تصویر کو چیلنج کرتی ہے۔ جی بالکل، اور یہ کتاب کا ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ کتاب اس خالص عقلی الحاد کے افسانے کو رد کرتی ہے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ علمی تعصبات یعنی کوگنیٹو بائسز صرف مومنوں پر ہی نہیں بلکہ غیر مومنوں پر بھی اسی طرح اثر انداز ہوتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر جس طرح ایک مومن شخص اپنی کمیونٹی کے عقائد کو آسانی سے قبول کر لیتا ہے، اسی طرح ایک ملحد شخص بھی اپنے سیکولر ماحول کے نظریات کو بغیر گہری جانچ پڑتال کے قبول کر سکتا ہے۔ اسے گروہی سوچ یا ان گروپ تھنکنگ کہتے ہیں، اور یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے۔ اور کا اس میں بھی اتنا ہی کردار ہے جتنا ایمان میں؟ یقیناً۔ کتاب کے مطابق زیادہ تر لوگ ملحد اس لیے نہیں بنتے کہ انہوں نے فلسفے کی تمام کتابیں پڑھ لی ہیں، بلکہ اس لیے کہ ثقافتی حالات بدل جاتے ہیں۔ جب زلزلے کی وجہ ٹیکٹونک پلیٹس کا ٹکرانا معلوم ہو تو یہ کہنے کی ضرورت کم ہو جاتی ہے کہ زمین کسی دیوتا کے غصے سے کانپ رہی ہے۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ الحاد بھی سماجی، نفسیاتی اور ثقافتی اثرات کی پیداوار ہے، نہ کہ صرف خالص استدلال کی۔ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مومنوں اور ملحدوں دونوں کو ایک ہی نفسیاتی اور سماجی فریم ورک کے اندر سمجھنا چاہیے۔ تو کیا تمام ملحد ایک جیسے ہوتے ہیں یا کتاب ان میں بھی کوئی فرق کرتی ہے؟ کتاب اس بات پر زور دیتی ہے کہ الحاد کوئی ایک مونولیتھک بلاک نہیں ہے۔ اس کی طرف جانے کے کئی راستے ہیں اور اس کی کئی قسمیں ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلے ہیں مضبوط ملحد، اسٹرانگ ایتھیسٹ، جو فعال طور پر یہ مانتے ہیں کہ خدا کا وجود نہیں ہے۔ دوسرے ہیں ثقافتی ملحد، کلچرل ایتھیسٹ، جو ایسے سیکولر معاشروں میں رہتے ہیں جہاں مذہب زندگی کا مرکزی حصہ نہیں ہوتا۔ وہ ذاتی طور پر یقین نہیں رکھتے لیکن اس بارے میں زیادہ سوچتے بھی نہیں۔ مطلب ان کے ماحول کا ہی ایک حصہ ہے۔ جی، اور تیسری قسم ہے لا آدری اور شکی کی، اسکیپٹکس کی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقین پر سوال اٹھاتے ہیں لیکن حتمی طور پر اسے مسترد نہیں کرتے۔ تو گویا الحاد مذہب کے لیے کوئی آف سوئچ نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف نظریات اور رویوں کا ایک پورا اسپیکٹرم ہے۔ بالکل، یہ ایک سیاہ اور سفید معاملہ نہیں بلکہ بہت سے سرمئی رنگوں پر مشتمل ہے۔ اب آتے ہیں موجودہ دنیا پر۔ کتاب عالمی رجحانات کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے امیر اور ترقی یافتہ ممالک میں لوگ تیزی سے غیر مذہبی ہو رہے ہیں۔ جی، کتاب اس رجحان کو براہ راست وجودی تحفظ کے نظریے یعنی ایگزسٹینشل سیکیورٹی تھیوری سے جوڑتی ہے، جس کا ہم نے پہلے ذکر کیا۔ اچھا۔
یہ نظریہ کہتا ہے کہ جیسے جیسے معاشرے زیادہ محفوظ، مستحکم اور خوشحال ہوتے ہیں، مذہب کی سماجی اور نفسیاتی گرفت کمزور پڑ جاتی ہے۔ ایک منٹ، تو کتاب کا استدلال یہ ہے کہ سیکولرزم کا عروج والٹیئر اور رسل جیسے فلسفیوں کی جیت سے زیادہ ایک اچھی پینشن سکیم اور بہترین ہسپتالوں کا نتیجہ ہے۔ یہ واقعی ایک بڑا دعویٰ ہے اور کتاب اس کے حق میں بہت سا ڈیٹا پیش کرتی ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے بچے بھوک سے نہیں مریں گے، قانون آپ کی حفاظت کرے گا اور بڑھاپے میں آپ کو سہارا ملے گا، تو آپ کو زندگی کے بحرانوں سے نمٹنے کے لیے مافوق الفطرت مدد پر انحصار کرنے کی ضرورت کم محسوس ہوتی ہے۔ جی، دیوتاؤں کا ایک بڑا کام ہمیشہ سے انسان کو غیر یقینی حالات میں تسلی دینا رہا ہے۔ جب زندگی خود زیادہ یقینی ہو جائے تو اس تسلی کی ضرورت بھی کم ہو جاتی ہے۔ لیکن کیا اس نظریے میں خامی نہیں ہے؟ مطلب، دنیا میں بہت سے امیر اور محفوظ لوگ بھی گہرے مذہبی ہوتے ہیں، اور دوسری طرف تاریخ میں کئی فلسفی جو غیر محفوظ حالات میں رہتے تھے وہ بھی ملحد تھے۔ یہ ایک بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب واضح کرتی ہے کہ یہ نظریہ انفرادی سطح پر کام نہیں کرتا، بلکہ یہ معاشرتی سطح کا رجحان ہے۔ اچھا، بات کسی ایک شخص کے امیر یا غریب ہونے کی نہیں، بلکہ پورے معاشرے میں سماجی تحفظ کے جال کی موجودگی کی ہے۔ استثناء ہمیشہ موجود ہوتے ہیں، لیکن جب ہم لاکھوں لوگوں کے ڈیٹا کو دیکھتے ہیں تو یہ رجحان بہت واضح طور پر نظر آتا ہے۔ جن ممالک میں وجودی تحفظ زیادہ ہے، وہاں مذہبیت کم ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ صرف ایک ذاتی انتخاب نہیں، بلکہ اس کا بہت گہرا انحصار اس بات پر بھی ہے کہ ہم کس قسم کے معاشرے میں رہتے ہیں۔ بالکل، اور یہ مجھے کتاب کے سب سے اہم اور شاید سب سے ہمدردانہ نقطے پر لاتا ہے: مومنوں اور ملحدوں کے درمیان مشترکہ نفسیاتی بنیادیں۔ بالکل، اور میرے خیال میں یہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ کتاب اس دقیانوسی تصور کو توڑتی ہے کہ مومن اور ملحد دو مختلف سیاروں کی مخلوق ہیں۔ وہ اس بات پر زور دیتی ہے کہ دونوں گروہ ایک ہی بنیادی علمی ساخت یعنی کوگنیٹو آرکیٹیکچر کا اشتراک کرتے ہیں۔ دونوں کی پرورش، ثقافت، علمی تعصبات اور سماجی ماحول ان کے نظریات کو شکل دیتے ہیں۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح ایک مومن شخص کسی معجزے کی کہانی میں ایک گہرا نمونہ دیکھتا ہے، اسی طرح ایک ملحد شخص سازشی نظریات میں بھی ویسے ہی نمونے تلاش کرنے کے رجحان کا شکار ہو سکتا ہے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ کیا یہ ایک ہی ذہنی مشینری ہے جو بس مختلف سمتوں میں کام کر رہی ہے؟ کتاب کا استدلال یہی ہے کہ ذہنی ہارڈ ویئر ایک ہی ہے۔ دونوں کے دماغ معنی، مقصد اور نمونے تلاش کرنے کے لیے بنے ہیں۔ فرق صرف ان پٹ یعنی ان کے تجربات، تعلیم اور ثقافتی ماحول کا ہے، جو اس ہارڈ ویئر پر چلنے والے سافٹ ویئر کو مختلف بناتا ہے۔ اس نقطہ نظر کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ باہمی ہمدردی ہے۔ یہ نقطۂ نظر ملحدوں کے بارے میں ان دقیانوسی تصورات کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے کہ وہ سرد مہر یا غیر اخلاقی ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی یہ مومنوں کو غیر منطقی یا جاہل سمجھنے کے تصور کو بھی چیلنج کرتا ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ یقین اور الحاد دونوں انسانی نفسیات کی گہرائیوں سے نکلنے والے فطری راستے ہیں۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہوا کہ مذہب ہماری علمی ساخت میں گہری جڑیں رکھتا ہے، کیونکہ ہمارا دماغ بقا کے لیے معنی، مقصد اور عمل تلاش کرنے کے لیے بنا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ الحاد صرف عقلیت پسندی کا نتیجہ نہیں، بلکہ ایک نفسیاتی اور ثقافتی رجحان ہے جو خاص سماجی حالات جیسے وجودی تحفظ میں ابھرتا ہے۔ صحیح۔ یقین اور بے یقینی ایک دوسرے کی ضد نہیں، بلکہ ایک ہی انسانی تجربے کے مختلف پہلو ہیں جنہیں ایک ساتھ سمجھنا ضروری ہے۔ بالکل، اور سب سے اہم بات یہ کہ مومن اور ملحد دونوں بنیادی علمی عمل میں شریک ہیں، یعنی کوئی بھی گروہ انسانی فطرت کے دائرے سے باہر نہیں ہے۔ ہم سب ایک ہی کشتی کے سوار ہیں، بھلے ہی ہم ستاروں کو مختلف طریقوں سے پڑھ رہے ہوں۔ اس گفتگو کے بعد ایک سوال سوچنے کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ اگر مستقبل میں عالمی سطح پر سماجی اور معاشی تحفظ میں اضافہ ہوتا ہے، جیسا کہ بہت سے ممالک میں ہو رہا ہے، تو کیا انسانیت کی نفسیاتی ساخت یقین اور بے یقینی کے درمیان ایک نئے توازن کی طرف بڑھے گی؟
اور وہ توازن کیسا نظر آئے گا؟ کیا انسان مذہب کی جگہ کوئی نئی چیز تلاش کر لے گا جو اسے وہی معنی اور مقصد فراہم کرے، یا ہم ایک بنیادی طور پر مختلف مخلوق بن جائیں گے؟